بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی لاسٹ ویک پروگرام تھا ہمارا یونیورسٹی آف لاہور میں، تو عنوان تھا اقبال اور نوجوان۔ تو ایک نوجوان نے سوال کیا بعد میں کہ جی ہماری یہ نوجوان نسل مذہب سے، اسلام سے دور کیوں ہے؟ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ ہماری نوجوان نسل مذہب سے دور کیوں ہے؟ جی کوئی بتائے۔ موبائل انٹرنیٹ۔ نہیں، موبائل انٹرنیٹ میں تو قرآن بھی ہے، سیکھنے والے ہوں۔ کوئی اور؟ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سمپل ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہودی کا بیٹا یہودی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا باپ یہودی تھا۔ ویری گڈ۔ ہندو کا بیٹا ہندو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا باپ ہندو ہے۔ عیسائی کی بیٹی عیسائی کیوں ہے؟ اس کی ماں اور یہاں شیعہ سنی وہابی دیوبندی وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا مذہب چلتا ہے، وہ ایک ساتھ نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں۔ تو میں نے یہی بات کی کہ ہماری نسلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب پہ نہیں ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ ہم مذہب پہ نہیں ہیں۔ ایز سمپل ایز پاسبل کہ اگر ہم ہوں گے تو ہماری نسلیں اسی روش پہ چلیں گی۔ یہ جو جس کی گود میں پلتا ہے، اگر شاہین کو مرغی کی گود میں پالو گے وہ کبھی پرواز نہیں دکھا سکتا۔ شیر کو سرکس میں پالو گے وہ کبھی بکری کو چیر پھاڑ کے نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح سے انسان جس گود میں پلتا ہے، سارا یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسان معاشرے کی پروڈکٹ ہے۔ معاشرہ جو بنائے گا وہ بن جائے گا۔ پاکستان میں آپ کو سچا آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، اور جو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہاں آپ کو جھوٹا آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ معاشرے ایسے بن گئے کہ وہاں جھوٹ بولنے کا رواج نہیں ہے، وہ اس معاشرے میں پلتے نہیں ہیں تو وہ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ آپ جرمنی میں جائیں، جاپان میں جائیں، وہ سچ بولیں گے، صحیح سودا دیں گے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ پاکستان میں صحیح سودا لے ہی نہیں سکتے۔ لاہور میں اگر کسی کو خالص دودھ ملتا ہو تو پتہ نہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے، ملاوٹ ہی ملے گی، جھوٹ بول کے دیں گے۔ تو یہ معاشرے کی پیداوار ہے انسان۔ تو جس ماحول میں انسان پلتا ہے، جس گود میں انسان پلتا ہے، وہی بنتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے۔ تو کیسے پالنا ہے اپنی نسلوں کو، یہ سن لیں۔ ہم اگر بنانا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو شاہین، تو شاہین کی طرح پالیں، اور اگر بنانا ہے ان کو چڑیا، کبوتر، مرغی، تو پھر ان کی طرح پالیں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ گندگی سے چونچ مار کے اپنے دانے نکالتی ہے، کھاتی ہے، وہی سکھاتی ہے اپنی نسلوں کو، اور اسی طرح سے وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اگر حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، رزق حرام ہے، تو ہماری نسلیں وہی کھائیں گی، وہ بھی وہی کام کریں گی جو ہم کریں گے۔ اور اگر ہم رزق کے حلال کے پابند ہیں تو ایک تو یہ کہ ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرا ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹا اگر ڈیوٹی پوری نہیں کی تمہاری تنخواہ حلال نہیں ہوگی، تو وہ بات اس پہ اثر کرے گی، چاہے وہ 100% نہ بھی کرتا ہو، آ جائے گا اس پہ، اس کے ذہن میں کانٹا سا کھٹکتا رہے گا کہ رزق حرام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں اس پہ عمل پیرا، ہم کہیں گے بھی نہیں۔ جب کہیں گے بھی نہیں تو بیٹے نے نہ دیکھا نہ سنا، وہ وہی کرے گا جو ہوتا ہے۔ تو شاہین اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، ہم وہ دیکھ لیں تو ہمارے بچے شاہین بن سکتے ہیں۔ اور اگر ہم وہ نہ توجہ دیں اس بات پہ تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اب شاہین اپنے بچے کی پرورش کیسے کرتا ہے یہ ذرا دیکھنا ہے۔ تو ایک بوڑھا عقاب اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد۔ دیکھیں، آپ نے کل کو ایک نسل تیار کرنی ہے، اس لیے سیکھ لیں کہ کیسے اپنے شاہین بنانے ہیں، ایک زندہ قوم کیسے بنانی ہے، جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ مسلمان بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، آج تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ایک نسل بنانی ہے جو شاہین کی طرح پرواز زمانے کو دکھائے، تو پھر شاہین کی طرح ہی تربیت کرنی ہوگی۔ شاہین اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، بچہ شاہین سے
کہتا تھا عقاب سال خورد، سال خورد یعنی بوڑھا یا عمر گزارے ہوئے، ایکسپیرینسڈ، تجربہ کار، اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں، کہ اے میرے بچے تیرے اتنے بڑے بڑے پر ہیں، شہپر ہیں، ان پہ آسمانوں کی بلندی آسان، اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ یہ نالائق نہیں پاس ہو سکتا۔ تو اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بچہ بہت لائق ہے، بہت محنتی ہے، جو کام ہم نے اس سے کروانا ہے اس کی تعریف کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ با ادب ہو تو ہم کہیں میرا بیٹا بہت با ادب ہے، اور اگر کسی کام سے روکنا ہے تو پھر روکیں اس کو کہ جھوٹ نہیں بولے، اس پہ سزا بھی دے دیں تاکہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جو کام نہیں کروانا اس پہ سختی کریں، جو کام کروانا ہے اس پہ شاباش دیں۔ اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں، میری بیٹی تو بہت پڑھتی ہے، چاہے وہ سوتی رہتی ہو، آپ تعریف کریں، وہ آ جائے گی اس پہ۔ آپ اس کے دماغ پہ جب ڈانٹتے ہیں تو ایک تالا سے لگا دیتے ہیں، اور اس کی چابی یہی ہے کہ اگر ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر اس کو آپ نے چابی لگا کے کھول دینا ہے اس تالے کو، اور اسے کہنا ہے شاباش میری بیٹی، اس دفعہ فرسٹ آئے گی۔ اسی طرح بچوں کو ہم موٹیویٹ کریں۔ ایک ہی لفظ ہے جو گیدڑ کو شیر بنا سکتا ہے، چڑیا کو شاہین بنا سکتا ہے، نالائق کو لائق بنا سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے ایک ہی لفظ۔ کون سا لفظ ہے؟ شاباش۔ بس یہ کہہ دیا، اس کے پر کھل گئے، اور اب اس کی پرواز دیکھنا، اس کے دماغ کا تالا کھل گیا، اب اس کی ذہانت دیکھنا۔ یہ میں آئنسٹائن کا قصہ اکثر سناتا رہتا ہوں، آپ کو بھی شاید سنایا ہو، کہ وہ کیسے ذہین بن گیا۔ وہ تو نالائق ترین کون ذہن بچہ تھا، لیکن کیسے بن گیا سائنسدان، وہ کبھی پھر سنا دیں گے آپ کو۔ اب شاہین اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے، ہم نے اسی طرح کرنی ہے، شاباش دینی ہے۔ پھر آگے کچھ اور سکھاتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، کہ جوانی جو ہے یہ آرزو کا نام ہے، جستجو کا نام ہے، تمنا کا نام ہے۔ تو اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، تیرے دل میں یہ آرزو ہو کہ تو نے سب سے بلند پرواز کرنی ہے، آسمانوں کی بلندی چھونی ہے، تو نے سب سے بلند جا کے اپنا کارنامہ دکھانا ہے، اپنی کرامات، ہم اگر کہیں اپنی کرامات دکھانی ہے، ایجادات دکھانی ہے، کمالات دکھانے ہیں۔ اگر ہم یہ اندر آرزو پیدا کر لیں تو اس کا نام ہے شباب، جوانی۔ اگر دل میں آرزو کوئی نہیں، جستجو کوئی نہیں، کچھ بننا نہیں، کچھ کرنا نہیں، تو یہ جوانی نہیں ہے، یہ تو بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں جا رہے ہیں۔ جوانی یہ ہے، شباب یہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، دل میں ایسی برننگ ڈیزائر ہو، ایسی آرزو ہو کہ میں نے تو کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے تو کچھ بن کے دکھانا ہے، زمانے کو اپنے جوہر دکھانے ہیں، اپنے کارنامے دکھانے ہیں۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں، سخت کوش بنو، محنت کش بنو، رات دن جد و جہد کرو، زندگی کی ساری تلخیاں وہ شہد کی طرح میٹھی ہو جائیں گی۔ زندگی میں مٹھاس ہوگا، زندگی میں مزہ ہوگا، زندگی انجوائے کرو گے اگر محنتی ہو تو، ورنہ بھوک سے مرتے رہو گے اور مہنگائی کے رونے روتے رہو گے۔ تو اس دکھی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ کچھ بن کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ، محنت کش بن جاؤ۔ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ شکار کر کے کھانا، اس میں جو مزہ ہے، حلال روزی کما کے کھانے میں جو مزہ ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی میں جو مزہ ہے، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں،
اگر کبوتر کا لہو کوئی نکال کے ذبح کر کے دے دے شاہین کو، کبھی نہیں پیے گا اس کو، اپنے خود شکار مار کے اس کا لہو بھی پیے گا، اس کا گوشت بھی کھائے گا، مارا ہوا کبھی نہیں کھائے گا۔ اسی طرح جنگل کا شیر مارا ہوا گوشت نہیں کھائے گا، مرا ہوا گوشت مردار نہیں کھائے گا۔ تو مزہ رزق حلال میں ہے، محنت سے کما کے کھاؤ، اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دیتا ہے، جو آنیسٹی سے محنت سے کما کے کھاتے ہیں رزق زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب صحابہ کرام کو لے لیجئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرام تو نہیں کھاتے تھے نا، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، اور ان کی دولت اتنی تھی، سرمایہ اتنا تھا کہ آج کے پاکستان کے کسی امیر آدمی کے پاس نہیں اتنا۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، حلال لے لو یا حرام لے لو، یہ ہمارا چوائس ہوتا ہے۔ تو محنت کر کے کما کے کھانا، سخت کوشش سے تلخ زندگانی انگبیں، اس میں مزہ ہے۔ تو آج سے ہم یہ لیسن یاد کر لیں کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیشہ شاباش دینی ہے شاہین بنانا ہے تو، اور اگر ان کو ذہن پہ تالے لگانے ہیں تو پھر ان کو نالائق کہہ دینا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنی نسلوں کو کوئی نالائق بنائے۔ تو اسی طرح اساتذہ کرام، اسی طرح والدین اپنے بچوں کو نالائق نہ کہیں بلکہ شاباش دیں، تو وہ لائق بن جائیں گے۔ پھر ان کو ان کا مقام بھی بتائیں کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ آسمانوں، شاہین کا تو ہے نا آسمانوں کی بلندی پہ پرواز کرنی ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے زمانے کو اپنے جوہر دکھانے ہیں، عرفہ کریم کی طرح، حماد صافی کی طرح، یا باقی ہیروز ہمارے بے شمار ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا مقام آپ کو بتایا جائے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ رزق حرام کبھی نہ کھانا، علم و حکمت زائد از نان حلال، علم و حکمت آتا ہی نہیں اس کے بغیر، اور عشق و رکت آید از نان حلال، رزق حلال سے عشق و رکت ملتی ہے۔ اور عشق نہیں ہوگا تو زندگی دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ اور مسلمان کے لیے تو ایک ہی عشق ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ملے گا اس وقت جب رزق حلال ہوگا۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا، عشق رسول نہیں آئے گا، ہم 100 نعرے لگاتے رہیں عاشقان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں، لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے تو یہ چیز دل میں آئے گی ہی نہیں۔ عشق و رکت، رکت ہوتا ہے نرمی، اللہ کا خوف آ جائے، انسان بن جائے۔ انسان نہیں بن سکتے اگر ہم رزق حلال نہیں کھاتے تو یہ اپنی نسلوں کو سکھانا ہے۔ ایک تو شاباش دینی ہے، دوسرا یہ سکھانا ہے کہ رزق حلال کھانا ہے، تیسرا یہ کہ محنت کرنی ہے، جفا کش بننا ہے، آرام طلب نہیں بننا۔ اور اس کا طریقہ کیا کہ ہم یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں؟ کون سا طریقہ ہے؟ کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز دین وائس، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس۔ ایکشن کر کے دکھائیں۔ آپ سچ بولیں گے، نسلیں سچ بولیں گی۔ آپ حرام کھائیں گے، نسلیں حرام کھائیں گی۔ تو ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بنیں وہ ہم خود بن کے دکھائیں۔ بس ایک ہی طریقہ ہے نسلوں کی پرورش کا، اور اچھے مسلمان اور اچھے اپنی نوجوان نسل کو اچھے مسلمان بنانے کا، کہ ہم اچھے مسلمان بن کے دکھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔